السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے مجموعہ احادیث سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں شخص کی طرح ہرگز نہ ہو جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ جناب یونس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 1130، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، بے شک فلاں آدمی کل رات نماز سے سویا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، اس لیے صبح تک بے ہوش سویا رہا۔ یہ ابو موسیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1131، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی شخص کی گدی پہ 3 گرہیں لگاتا ہے جبکہ وہ سویا ہوتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، اس لیے رات بڑی طویل ہے۔ چنانچہ اگر وہ بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لیتا ہے تو 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، مگر نہ صبح کے وقت پریشان حال، خراب طبیعت اور سست ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1133، جناب ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرد عورت کے سر پہ رسی کسی گرہیں لگا دی جاتی ہیں جب وہ سوتا ہے، پھر اگر وہ بیدار ہوتا ہے اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ جناب ابو سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرد اور عورت جب رات کو سوتا ہے تو اس پہ رسی سی گرہیں لگا دی جاتی ہیں۔ اوپر والی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور یہ اضافہ بیان کیا، وہ صبح کے وقت ہلکا پھلکا خوش مزاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سی خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1134، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل و اعلیٰ ہے، اور رمضان مبارک کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کے وسط میں نماز ادا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1135، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو قیام کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی قربت کے حصول کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے منع کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1137، جناب عبداللہ بن ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رات کا قیام مت چھوڑنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے یا سستی محسوس کرتے تو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1139، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چنانچہ جب رات کا کچھ مزید حصہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ہماری طرف سے اٹھنے کی کوئی حرکت نہ سنی تو فرمایا، اٹھو نماز پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں اٹھ گیا اور اپنی آنکھ ملتے ملتے میں نے کہا،
اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم تو صرف وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، بے شک ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہمیں اٹھا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے واپس مڑ گئے اور آپ فرما رہے تھے، ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اور انسان ہمیشہ سے ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1140، سیدنا علی بن ابی طالب کا بیان ہے، ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا تم تہجد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یقیناً ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہیں گے تو اٹھا دے گا۔ یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑتے ہوئے اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا، اور انسان ہمیشہ ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1141، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کیں تو وہ اسے کافی ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1142، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ان فرض نمازوں کی حفاظت کی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے ایک رات میں 100 آیات تلاوت کی وہ بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، یہ ایسے فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل و اعلیٰ کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1144، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قیام اللیل میں 10 آیتیں تلاوت کیں وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیتیں تلاوت کر کے قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات پڑھ کے نماز پڑھی تو وہ عظیم خیر و برکت حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1145، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، جو آدھی رات سوتے تھے، تائی رات نماز ادا کرتے اور رات کا آخری حصہ چھٹا حصہ ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1146، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ رحمت و برکات کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1147، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جبکہ آپ عکاظ کے بازار میں تشریف فرما تھے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دعا دوسری دعا یا کوئی گھڑی دوسری گھڑی سے قبولیت میں زیادہ قریب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بلا شبہ، رات کے آخری نصف حصے کے وسط میں اللہ تعالیٰ بندے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر تم اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونے کی طاقت رکھو تو ان میں شامل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے
حدیث نمبر 1148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے جگا دیتا ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کو جاگتی ہے تو نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1149۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تو اپنا منہ مبارک مسواک کے ساتھ صاف کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت نماز تہجد کے لیے اٹھے اور اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا آغاز وہ 2 ہلکی اور مختصر رکعات سے کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1151۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے، اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا نگہبان ہے اور قائم رکھنے والا ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، تو آسمانوں زمینوں جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے، تمام تعریفوں کا حقدار تو ہی ہے، تو حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری وعید و سزا حق ہے، اور عذاب قبر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت سچ ہے، قبر حق ہیں اور محمد حق اور سچ ہیں۔ اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، میں نے تجھ پہ ہی توکل کیا، میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، اور میں تیری توفیق اور براہین ہی کے ساتھ تیری مخالفین سے جھگڑا کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں، لہٰذا تو میرے اگلے پچھلے گناہ اور میری خفیہ اور علانیہ سارے گناہ معاف فرما دے، تو ہی مقدم کرنے والا ہے اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔